أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لينا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو قرآنی بنائے، ایمانی بنائے، نورانی بنائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے. ہمیں اپنے مخلصین اور خالصین، شاکرین اور عابدین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. اور قرآن ایک بہترین ذریعہ ہے انسان کی ہدایت کا. یہ موعظہ ہے، موعظۃ من ربکم. قرآن موعظہ ہے کہ جو علم اور آگاہی کے ساتھ ہے، فکر کے ساتھ ہے، تفکر کے ساتھ ہے، تعقل کے ساتھ ہے. قرآن ہمیشہ انسان کو ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، انسان کو ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. ایک ایسی آہنگ ہے قرآن کے اندر، ایک ایسا ردم ہوتا ہے قرآن کے اندر، جتنا بھی آپ قرآن کو پڑھتے جائیں آپ کبھی تھکان محسوس نہیں کریں گے، آپ کو ٹائرڈنیس محسوس نہیں ہوگی. انسان کی فطرت کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑی ہے. کوئی بھی آپ دنیا کی باقی عربی کی جتنی بھی بڑی فصاحت ہو، بلاغت ہو، اگر آپ اس کو لے کے ساتھ پڑھیں گے تو کبھی بھی جو ہے وہ اس میں تراوت نہیں ہے، اس میں جمال نہیں ہے نظر آتا، اس میں وہ زیبائش نہیں ہوتی ہے. لیکن جو قرآن کی اپنی ایک الگ ردم ہے، ایک اپنی الگ آہنگ ہے، ایک اپنی الگ جو ہے اس کے سلیقہ ہے، دلوں کو جگانے کا ایک بہترین جو ذریعہ ہے قرآن مجید ہے. دل سکون پاتے ہیں جب قرآن انسان سنتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، دل سکون ملتا ہے.
نہ فقط یہ ہے کہ مسلمان جب پڑھیں تب اس میں یہ جو آہنگ ہے دل کی سکون کا باعث بنتی ہے، بلکہ نان مسلم بھی جب اس قرآن کو سنتے ہیں ان کے دل کو بھی چین آتا ہے، ان کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، ان کے دلوں میں بھی سکون آتا ہے، ان کی بھی ٹینشن ختم ہوا کرتی ہے۔ بہت بڑا جو راز ہے انسان کی ٹینشن ختم ہونے کا، یہ خود قرآن مجید ہے۔ اسی وجہ سے مولا امیر المومنین جب کسی نے صحابی نے نصیحت کے لیے کہا تو فرمایا کہ ان اردت المونس فالقرآن یکفیک، اگر تمہیں کسی مونس کی ضرورت ہے، کسی ہمدم کی ضرورت ہے، کسی رازدار کی ضرورت ہے، کسی ہمراز کی ضرورت ہے، کسی ہمدرد کی ضرورت ہے، کسی ساتھی کی ضرورت ہے، تنہائی سے تم بچنا چاہتے ہو، وحشت سے تم بچنا چاہتے ہو، مونس اور انیس تمہیں چاہیے، ان اردت المونس فالقرآن یکفیک، اگر تمہیں مونس چاہیے، ہمدم چاہیے، ہمدرد چاہیے، ہمراز چاہیے، کہ جس کے ساتھ تم اپنے درد دل کا اظہار کر سکو، سکون قلب اور اطمینان حاصل کر سکو، تو قرآن سے بڑھ کر تمہارا ہمراز کوئی نہیں ہے، ہمدم کوئی نہیں ہے، مونس اور مددگار کوئی۔ قرآن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی اللہ نے عطا کی ہوئی ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بالخصوص، ساری انسانیت کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی شفا ہے، شفا صدور جس کو کہا جائے، دلوں کی شفا، اس سے دل اس سے جو ہے نا وہ شفا پاتے ہیں، قدورتیں دور ہوتی ہیں، بغض دور ہوتا ہے، حسد دور ہوتا ہے، نفاق دور ہوتا ہے، کفر دور ہوتا ہے، شرک سے انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بچاتا ہے قرآن سے، ہدن، اور فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہدایت ہے، پورا قرآن ہدایت ہے۔ قرآن کو غور کر کے پڑھیں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول ہے قرآن، گرا گشا ہے نہ راز نہ صاحب کشاف، علامہ اقبال کے ان اشعار میں سے ہے نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول ہے قرآن، گرا گشا ہے نہ راز نہ صاحب کشاف۔ یہی ہے کہ قرآن مجھ سے اٹیچ کر رہا ہے، قرآن مجھ سے تخاطب کر رہا ہے، قرآن میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت، ایک رحمت، کہ آپ اللہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کے جو ہے نا وہ سائے میں آ رہے ہیں۔ اللہ میں یہ جو ہے نا موعظۃ من ربکم، یہ قرآن کیا ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے موعظہ ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو ہے نا ایک موعظہ، یعنی جس میں رحمت ہوتی ہے، ترحم ہوتا ہے، کائنڈنس ہوا کرتی ہے، مرسی ہوا کرتی ہے۔ جس طرح باپ اپنے بچوں کو موعظہ کرتا ہے، کیا ہے کہ تم یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اس کی ہدایت کے لیے ہوتا ہے، اس کے فیوچر کے لیے ہوتا ہے، اس کی آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے
معاوضہ کرتے ہیں، بیٹے کو معاوضہ کر رہے ہیں لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، شرک نہیں کرنا، معاوضہ کرتے ہیں۔ اللہ کا جو ہے شرک، یہ بہت بڑی جسارت ہے، اللہ کا شرک کرنا بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ زمین پہ اکڑ کے نہ چڑھنا، معاوضہ کر رہے ہیں، تم پہاڑ نہیں بن جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، نہ زمین پھٹے گی، آرام سے چلو، عزو انکساری کے ساتھ چلو، معاوضہ کرتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء معاوضہ کرتے ہیں اپنی اولاد، لا تموتن الا وانتم مسلمون، اس وقت تک نہیں مرنا جب تک تم حالت تسلیم میں نہ ہو، معاوضہ۔ قرآن بھی ہمیں اس شفقت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس آگاہی کے ساتھ، اس بیداری کے ساتھ ہمیں معاوضہ کرتا ہے، معاوضۃ من ربکم۔ آج ہم قرآنی جو معاوضہ ہے، سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 46 اور 47 ہم آپ کی خدمت میں جو ہے نا پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلوات پڑھیں تو ہم پروگرام کا جو ہے نا وہ آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات بھی بذات خود بہت ہی بڑا ورد ہے، بہت ہی بڑا، اللہ کو سب سے زیادہ جو ورد پسند ہے وہ صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ مئۃ، یعنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر کوئی 100 مرتبہ، مئۃ مرہ، من صلی علیہ مئۃ مرہ، اگر مجھ پہ کوئی 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 100 دفعہ۔ آج میں گاڑی پہ آ رہا تھا اور میں نے جو حساب لگایا ہے 100 دفعہ صلوات کا، لیس دین 10 منٹس، 5 اور 10 منٹ سے جو ہے نا، جو میں جب گھر سے چلتا ہوں تو تقریباً جو ہے نا وہ 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، لیکن جو میں نے دیکھا ہے درمیان سے اپنے حساب لگایا ہے، تقریباً 5 منٹ سے تھوڑا اوپر اور 10 منٹ سے کافی نیچے 100 دفعہ آپ صلوات پڑھتے ہیں۔ جب 100 دفعہ پڑھتے ہیں حضور گارنٹی دیتے ہیں، پھر کیا فرماتے ہیں؟ من صلی علیہ مئۃ مرہ آتاہ اللہ مئۃ حاجہ، جو شخص مجھ پر، میری آل پر 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، how many times? 100 times. 100 times پڑھتا ہے صلوات، آتاہ اللہ مئۃ حاجہ، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو قبول کرتا ہے۔ ایک کونے میں بیٹھ جائیں، میں کہوں گا جتنے بھی ہیں پروگرام کے بعد جو ہے نا کم از کم جو ہے نا 100 مرتبہ جو ہے نا وہ صلوات پڑھیں۔ ماہ شعبان کا آخر ہے، ماہ رمضان میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ صلوات بہت بڑا ورد ہے، صلوات بہت بڑی عطا ہے، صلوات بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ 100 مرتبہ 5 منٹ ٹائم نکالیں، 5 سے 10، میں نے آپ کو بتایا ہے 5 منٹ اگر اسپیڈ کے ساتھ، لیکن آرام کے ساتھ پڑھیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ 10 منٹ سے کم پر جو ہے نا وہ آرام کے ساتھ جو ہے نا صلوات پڑھیں، آرام کے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں آتا اللہ مئۃ حاجہ، اللہ اس کی 100 حاجتیں قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، 100 حاجتیں اللہ اس کی قبول کرتا ہے۔ ہماری دعائیں پتہ نہیں قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن حضور نے یہ تو ہمیں گارنٹی دی ہے نا کہ تم اگر صلوات اول و آخر، درمیان میں فرمائے اول آخر درمیان، مگر تم اپنی حاجتوں کے درمیان یہ صلوات پڑھو گے تو وہ تمہاری جو دعا ہے نا وہ گارنٹی ہو جائے گی، گارنٹیڈ۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اول کی دعا کو قبول کرے، آخر کی دعا کو قبول کرے، درمیان دعا کو جو ہے نا اس طرح چھوڑ دے۔ جہاں بیٹھیں صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ نساء کی جو آیت نمبر 46 ہے، اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ یہودیوں کے بارے میں، یہ جو چکر باز ہے نا، یہودی باز چکر باز ہیں، ان کے سلسلے میں، من الذین ہادو، اس وجہ سے من جو ہے نا وہ تبعیضیہ، یعنی من جو ہے نا باز کے معنی میں، باز جو ہے نا، یعنی کس قدر قرآن الفاظ میں بھی جو ہے نا وہ محتاط گفتگو، من الذین ہادو یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، عن مواضعہ، اپنی جگہ سے جو ہے نا ہٹا دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کتنا اچھا ہوتا اگر یہ کہتے ہیں ہم نے سنی ہے آپ کی بات، ہم نے آپ کی اطاعت کی ہے، آپ ہمارے حال کو دیکھیں آہستہ آہستہ تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں، کتنا اچھا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ خیرن لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان کے اس کفر کی وجہ سے انہیں اپنی رحمت سے دور رکھا، ان پہ لعنت کی ہے۔ لعنت کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی جو رحمت ہے اس سے دور۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بہت کم لوگ جو ہے نا وہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہ یہود کی جو ہے نا وہ فطرت یہی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز بتاؤں کہ یہودیوں کی جو بعض یہودی ہیں، بعض یہودیوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ تحریف لفظی بھی کرتے ہیں اور تحریف معنوی بھی کرتے ہیں۔ تحریف یعنی الٹریشن جو ہے نا، الٹریشن کرتے ہیں۔ حالانکہ تحریف کے متعلق ہم نے بڑی مفصل جو ہے نا وہ ڈسکشن ابتدا میں، اور جس نے مزید تحقیق کرنی ہے اسے میں کہوں گا کہ ہماری کتاب جو المرجان ہے، المرجان فی تفسیر القرآن، اس کی پہلی جلد کے جو ابتدائیات وہ ہیں، اور اس میں جو قرآنیات کے جو موضوعات ہیں اس میں مفصل طور پر جو ہے نا ہم نے تحریف کا ایک چیپٹر ہے، اس میں ضرور جو ہے نا ملاحظہ فرمائیں۔ تحریف لفظی میں یہ ہوتا ہے کہ لفظوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے۔ الٹریشن جو ہے نا وہ ان ورڈز، یعنی کیا ہے کہ لفظوں میں جو ہے نا وہ تبدیلی کی جاتی ہے۔ اور جہاں تک تحریف معنوی کا تعلق ہوتا ہے، وہ اپنی من پسند جو ہے نا وہ معنوں کو بدلا جاتا ہے، وہ جو اصل جو حقائق ہیں اس سے دوری اختیار کی جاتی ہے۔ یہودیوں کا کام یہی ہوتا تھا کہ حقائق کی جو ہے وہ تحریف کی جائے، حقائق، اور دین خدا کا جو ہے نا وہ مذاق اڑایا جائے۔ اس آیت شریف میں ان کا اصلی رخ جو ہے نا وہ اصلی چہرہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ یہ اس قسم کی یہ ہیں کہ وہ حقائق ربانیہ میں کس طرح جو ہے نا وہ اس کو چینج کرتے ہیں، الٹریشن کرتے ہیں، ان میں تبدیلی لاتے ہیں، کس طرح وہ اللہ کے احکام کا اس میں جوک، اس میں مذاق، کس طرح وہ جو ہے نا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تحریف جو ہے نا ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے، اس کی اقدار اور اس کی جو ویلیوز ہیں دینی لحاظ کے ساتھ، تہذیبی لحاظ کے ساتھ، تحریف جب کی جاتی ہے تو وہ چھن جایا کرتی ہے۔ وہ ویلیوز یعنی یہ ہے تہذیبی اور دینی اقدار کو تباہ اور برباد کرنے کا ایک وجہ یہی ہے کہ تحریف کی جائے، تحریفات جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض مختلف جو ہے نا وہ تحریفات جو ہے نا وہ ہوتی رہی ہیں،
دشمن بھی کر رہا ہے. یہ مثلا جو ہے جہاد کا لفظ ہے اس میں کیا کیا, سیاست کے لفظ میں جو ہے نا کیا کیا, علامہ کا جو لفظ ہے اس میں جو ہے نا وہ کیا کیا, تاکہ چونکہ لفظوں کے تقدس کو جب گرا دو گے تو ان کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی اس علم کی. علامہ کے لفظ کو, علامہ جو ہے نا, یہ میں دیکھ رہا تھا بھی ایک پوسٹر جو ہے نا وہ نیا آیا ہے, اچھا اس میں جو ہے نا فلاں علامہ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں فلاں علامہ. اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں ان کو دیکھیں کس قدر جو ہے شرکیات ہیں اس کی, کس قدر شرکیات. اور یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں اداروں میں علامہ صاحب جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں. ویلیوز کو ختم کرنا ہو تو اس طرح کیا جاتا ہے. علامہ کی یعنی اس جو لفظوں کا تقدس ہے اس میں, ہمارے ہاں تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو چند ایک جو ہے نا وہ ملیں گے اللہ میں, باقی تو علامہ کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے. یہودی یہی کام کرتے تھے, تعریف کیا کرتے تھے, لفظی تعریف کرتے تھے, معنوی تعریف کرتے تھے, دین خدا کا مذاق اڑاتے تھے, دینی اقدار اور جو تہذیبی اقدار ہیں اس کو برباد کرتے تھے. یہ ان کا جو ہے نا وہ کام. اور انہی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ شریعت کا مذاق اڑاتے تھے, احکام کا جو ہے نا مذاق تمسخر کرتے تھے, جو ذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے, بلکہ کئی گناہوں کا جو ہے نا وہ سرچشمہ, کئی گناہوں کا. یاد رکھو مقدسات کی توہین کرنا یہودیوں کا کام ہوتا ہے. وہ مقدسات کی توہین کرتے ہیں. اسی وجہ سمعنا اطعنا کے بجائے وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا. اطعنا نہیں کہتے, عصینا, ہم نے سنا ہے اور ہم نافرمانی کر رہے ہیں. کتنی بڑی جو ہے نا وہ بے ادبی, گستاخی اور جسارت. پھر سمعنا وعصینا, سمعنا واطعنا کو جو ہے نا انہوں نے عصینا بنا دی. عصینا نہیں مانا ہم نے, اور ہم نے سن کر جو ہے نا مخالفت کی ہے, یا ہم سن کے جو ہے نا سن ہو گئے. پھر قرآن مجید نے ان کی انتہائی درجہ جو گستاخی ہے اس کو بھی بتایا. وسمع یعنی سنو کی جگہ جو ہے نا وہ غیر مسمع, سنو نہ سنا جائے. یعنی اس طرح جو ہے نا اللہ کے کلام بھی جو ہے نا وہ تمسخر بازی, جوک, مذاق جو ہے نا وہ اڑاتے تھے, اور بے ادب اور ناشکرے. حالانکہ ابھی تو ان کو کتنا ٹائم گزرا ہے, فرعون سے اللہ نے ان کو بچایا, فرعونیوں سے اللہ نے ان کو بچایا, پھر من و سلوہ ان لوگوں کے لیے نازل کیا, دریائے نیل کو ان کے لیے خیابان جو ہے نا وہ بنا دیا, کیا اور بادل جو ہے نا اس کا صاحبان جو ہے نا ان لوگوں کے لیے وہ قرار دیا. سب چیز سب بھول گئے. مغرور جتنی قومیں ہوتی ہیں نا وہ اس طرح اکترمی کیا کرتی, جو کہتے نہیں ہم ہے سب کچھ. جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا ان کے لیے بنی ہے جناب, یہ ساری دنیا جو ہے ان کی نوکر ہے, ساری دنیا ان کی غلام ہے, یہ سمجھتے ہیں. حامی جو ہے نا سپیریئر, حامی بہت بڑے جو ہے نا یہ ہیں. یہی شیطان بھی یہی کہتا تھا, انا خیر منہ, I'm the superior. اسی طرح وہ کلام الہی کا جو مذاق ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مومنین ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے. یعنی یہ جب وہ مومنین کہتے تھے رائنا, یعنی ہماری مراد کیجئے, ہمارے حال پہ رحم کیجئے, ہمیں سمجھنے دیجئے, جلدی نہ کیجئے, انتظار کیجئے تاکہ ہم تھوڑا سمجھ جائیں, اچھی طرح جو ہے نا ہم آپ کی بات کو. تو یہودی کا کیا ہے, وہ گروہ سے بگاڑ کر رعین. ایک تو عبرانی زبان میں یہ گالی ہوتی تھی, دوسرا جو ہے نا اس کا معنی یہ ہے کہ رعین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بے وقوف بناؤ,
ہمیں بے وقوف بناؤ. یہ جو ہے نا اس پہ ہم نے رائنا اس پہ جو ہے نا کافی بحث ہو چکی ہے ہماری، جو المرجان کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 119 سے 120 تک، وہاں پہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 پہ ڈسکشن کی ہے. وہاں پہ بھی بعد میں سورہ اعراف میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ آئے گی. سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقبا. قرآن دیکھے کتنی پازیٹو انسان کو جو ہے نا وہ پازیٹو تھاٹ کی طرف جو ہے نا وہ لے کر جاتا ہے. قرآن ہمیں چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ پازیٹو رہو. یہ جو ہے نا نیگیٹیوٹی، ہمیشہ منفی سوچ، یہ منفیات سے جو ہے نا ہمیں قرآن، دیکھیں یہ یہودی منفی سوچ ہے. یہودیوں کا کام جو ہے نا یہ جو بعض یہودی ہیں ان کا کام کیا ہے؟ منفی سوچ، منفی نیگیٹو تھاٹس. قرآن کہتے کتنا اچھا ہو تم اگر تم کہتے ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہماری گزارشات سنیے، ہمارا انتظار کیجئے تاکہ ہم حقائق کو اچھی طرح سمجھ جائیں. کتنا ان کے حق میں جو ہے نا وہ بہتر ہوتا. انبیاء علیہ السلام ان کی جو دعوت ہے وہ ہمیشہ خیر و برکت پر ہوتی ہے، خیر اور نیکی کے اوپر ہوا کرتی ہے. یہ جو ہے نا وہ ہے. مگر ان کی سرکشی، پراؤڈ، ایروگنس، ہو یار سپیریئر، یہ جو ہے نا یہ سوچ جو شیطانی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے پور لعنت کر دی. لعنت ہے ان کو. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اس کی وجہ سے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. ہمیشہ جو ہے نا یہ انسان جس طرح کرتا ہے وہی بھرتا ہے نا، الگ سے تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یعنی یہ ہے کفر اور ضلالت، گمراہی، غرور، تکبر، سرکشی، بغاوت. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے انسان کا دل، ڈیڈ ہو جاتا ہے، سو جایا کرتا ہے، ظلمت کا شکار ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں جو ہے نا وہ بیداری آتی ہے، جن میں سمجھ آتی ہے، جن میں آگاہی آتی ہے. یہ ہے، یہ اسلام کی غیبی خبریں ہیں اسلام نے دی، غیبی خبریں جو آج بھی انسان مشاہدہ کر سکتا ہے. اور یہودیوں کی آپ دیکھیں گے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان میں آتے ہیں. انسان جب ڈاگمیٹک ہو جاتا ہے جسٹ لائک اے اسٹون، پھر اس میں جو ہے نا وہ نرمی نہیں آتی ہے. اکثریت نے ہمیشہ کیا کیا ہے، موسٹلی جس کو آپ کہیں، آلموسٹ جس کو کہیں، ہمیشہ اسلام کے برسر پیکار ہیں. ہمیشہ ان کی آپ پوری اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگینسٹ اسلام، اگینسٹ دا مسلمس. یہ جو ہے نا یہ جو رہی ہے، اتنے بڑے دشمن ہیں. ابھی آپ دیکھیں فلسطین کو، وہ ان کا جو ہے نا وہ جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ کیا کہہ رہا تھا، they are human animal, they are human animal. یعنی انسان بھی نہیں ہے، حیوان سمجھتے ہیں، حیوان. وہ کیا ہے، یعنی یہ تو اوپن اس میڈیا پہ کہا ہے نا اس نے. وہ میں نے بھی سنی ہے، اس کی بات سنی ہے، بدبخت. ہیومن اینیمل. یہ جو ہے نا
انسان تک جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے. 15,000 کے قریب جو ہے بچوں کو قتل کر دیا گیا. کتنے کہاں کے ہیں سارے یہ ہیومن رائٹس، یہ وہ ساری آرگنائزیشنز، یہ ساری چیزیں. وہ جو داعشی جو اس وقت نعرے تکبیر بلند کر کے شیعوں کے گلوں کو کاٹتے، وہ کہاں گئے سارے؟ ہمیں پتہ ہے تم شام میں جب تھے تمہاری ٹریٹمنٹ اسرائیل میں ہوتی تھی. We know it. تم جب زخمی ہوتے تھے تمہارے اسرائیل کے ہسپتالوں میں تمہارا علاج ہوتا تھا. یہ ساری اسرائیلیات تھیں، اور اسرائیلیات کی وجہ سے جو ہے نا آج آپ دیکھ رہے یہ القاعدہ آ گئی، تو یہ پتہ نہیں فلے آ گئی، تو یہ طالبان آ گئی. طالبان کا البتہ اچھا گروہ بھی ہے، ابھی میں سب کو کریٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. ابھی جو ہے نا وہ ماڈرن ٹائپس کی جو ہے نا وہ ہیں، وہ ریجیکٹ نہیں، ریجیکٹ کی بات کر رہا ہوں میں کہ ریجیکٹ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں. یہ جو ہے نا سارے نعرے تکبیر لگا گلوں کو کاٹ رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں سارے جو. اب سارے یہ سارے کہاں گئے ہیں؟ شیعہ تو فلسطین کی حمایت سوائے شیعوں کے کوئی نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سوائے شیعوں کے کوئی فلسطین کی حمایت نہیں کر رہا ہے. یمن حمایت کر رہا ہے وہ شیعہ، عراق حمایت کر رہا ہے وہ شیعہ، ایران حمایت کر رہا ہے وہ شیعہ، لبنان میں جو ہیں وہ جو لڑ رہے ہیں وہ بھی شیعہ. یہ مت سمجھو کہ یہ تاریخ تمہیں بھول جائے گی. یہ تاریخ بہت اچھے طریقے سے یاد رکھے، بہت اچھے طریقے سے یاد رکھے. یہ جو اس وقت جو ہے نا اسٹیشنری اور سائلنٹ پوزیشن میں ہے، بالکل ان کے منہ کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح سمن بکمن اومیون فاملہ یا جون یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ پہ. یہ سارے ممالک میں کس کس کا نام لوں؟ ان سب کو بھگتنا پڑے گا. میں آپ یہ اتنا بتا دوں. فلسطین کا جو مسئلہ ہے، غزہ کا جو مسئلہ ہے، اس کو میں آپ کو بتا دوں، کبھی بھی اس کو تاریخ سے محو نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک چیز بتا. نمبر 2، یہ جو فلسطین ہے، یہ جو معرکہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے گا. نمبر 3، یہ جو شہداء ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں، بوڑھے ہیں، نادار ہیں، یہ غریب جو فلسطینی، نہتے فلسطینی، پوری دنیا ایک وقت ہو گئی ان کی سپورٹ. اب بھی بیداری آ رہی ہے، بیداری آ رہی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل میں اتنی بڑی اس سے پہلے کبھی ذلت ہوئی ہو، کبھی بھی نہیں ہے جتنی اب. اور اس نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے. اور جو سرکار ہے، وہ جو جن کے اشاروں کے اوپر جو ہے نا ناچتے ہیں یہ لوگ، وہ ساتھ جو ہے نا امریکہ ان کے ساتھ شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ساری چیزیں. لیکن کیا یہ بھول جائیں گے؟ آپ جو بائیڈن کہے گا میں جیت جاؤں گا، قطعاً تم نہیں جیتو گے. ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے عوامی جو غصہ ہے وہ کتنا ہوتا ہے. عوامی غصے کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے. اگر دبا سکتے تو ابھی یہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں، ابھی کتنی کوشش کی گئی ہے، کتنے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ دبانے کی کوشش کی گئی. اس طرح نہیں تحریکیں رکتی ہیں. جتنا آپ دباؤ گے اتنی مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا وہ تحریک جو ہے نا وہ ابھرتی ہے. یہ چیز ہے. جو بائیڈن کہہ کہ میں جیت جاؤں گا، وہ کبھی بھی نہیں جیتے گا. یہ جو دوسرے ہیں اس وقت جو اسلامی ممالک، اپنے کی بات کروں ابھی، یہ جو ہے نا ان کو تاریخ ان کو بھول جائے گی. یہ بھی کبھی بھی نہیں بھولیں گے، کبھی بھی نہیں ان کو بھلایا جائے گا. لیکن میں اس کو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو آج تک یعنی اب تقریباً آلموسٹ 154-55 days
150 سے زیادہ دن ہو گئے. اچھا یعنی یہ بھی نہیں کسی جگہ سنا ہے کہ کوئی آ کر یہ کہے اتنے شہید ان کے ہو گئے 30,000 more than 30,000 جو ہے نا ان کے ہو گئے ہیں, 100,000 کے جو ہے نا اس اوپر جا رہے ہیں بھی جو زخمی ہیں. کہیں پہ ایسا بھی جلوس نہیں نکلا ہے کہ یہ جو محاذ ہے یہ وہ ہے, اس کے خلاف ہی تو چلو وہ کر دیں. آج بھی دیکھا آج تک نا شہادتیں ہو رہی ہیں, سارے ہو رہے ہیں, سب چیزیں نہیں, کوئی کچھ بھی جو ہے نا وہ نہیں. اچھا یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں کیا ان کو بلایا نہیں, کبھی بھی یہ ان کو بلایا نہیں جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں جانتا ہوں اچھے طریقے سے دانشگاہی سسٹم کو بھی, میں اچھے طریقے سے عضوی سسٹم کو بھی جانتا ہوں دونوں. اس وجہ سے میں دونوں میں رہا ہوں, یونیورسٹی میں بھی رہا ہوں, عضوی میں بھی رہا ہوں. انہی لوگوں کے اوپر جو ہے نا بعد میں تھیسز لکھیں گے, تھیسز لکھے جائیں گے, تھیسز لکھے جائیں گے, آرٹیکلز لکھے جائیں گے, بکس لکھی جائیں گی, تقاریر ان کے اوپر ہوں گی, خطبہ اس کے اوپر آئیں گے, اشعار جو ہے نا ان کے اوپر لکھے جائیں گے, منقبتیں ان کے اوپر لکھی جائیں گی, مرثیہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ لکھے جائیں گے, ان کے اوپر نوحے لکھے جائیں گے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ مٹ جائیں گے. کبھی سوچے بھی نہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جو اب ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا, یہ مٹ جائے گا. نہیں, نیور, کبھی بھی جو ہے نا وہ نہیں ہونے والا. وَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ, اللہ نے جو ہے نا یہ جو بعض یہودی ہیں جو نہیں مانتے ہیں, ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہیں, اور ان کے کفر کی وجہ سے, سرکشی کی وجہ سے, بغاوت کی وجہ سے, منافقت کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت کیا. یعنی انہیں اللہ اپنی رحمت سے دور قرار دے رہا ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها. یہ جنہیں کتاب دی گئی ہے اس قرآن پر ایمان لے گیا, قرآن ایمان لے گیا جسے ہم نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے. بما نزلنا مصدقا لما معکم, جو تمہارے پاس موجود کتابیں ہیں نا, تورات ہے, یہ انجیل ہے, بائبل ہے, یہ سام ہے, پھر جتنی یہ جو کتابیں ہیں, تورات ہے جی, انجیل ہے, انجیل البتہ جو بائبل ہے تو اوریجنل ورژن جو نہیں, یہ ہے کہ اب 200 سے زیادہ جو اس وقت اسی انجیل کے جو ہے نا ورژن بن چکے ہیں. یہ قرآن کیا ہے, تصدیق کرتا ہے اس کی. جو کیا کرتے ہیں, تکذیب کرتے ہیں, فرمایا کہ یہ دیکھو ایک ٹائم آئے گا کہ تمہارے چہروں کو اللہ مسخ کر کے الٹی طرف پھیر دے گا, پشت کی طرف, اور ہم ان پر اس طرح لعنت اور عذاب بھیجیں جس طرح اصحاب السبت, یعنی وہ جو the people of Saturday, یعنی وہ لوگ کہ جو ہفتے والے ہیں, ہفتے کے روز والے ہیں, ان پہ لعنت کی. اور فرمایا کہ وَكَانَ امر اللہ مفعولا, اللہ کا جو حکم ہے وہ ہمیشہ حتمی رہتا ہے. کہاں نہیں, یعنی یہاں پہ اس حتمیت کے سلسلے میں ہے, یعنی ڈیفینیٹلی ہو کر جو ہے نا وہ رہے. کہ شان نزول اس کے یہی ہے کہ کچھ یہودی تھے جس طرح سوریہ, سعد بن کعب یا مالک بن نائف, اس جیسے جو ہے نا افراد تھے کہ جنہیں حضور نے بلا کے کہا کہ اللہ کا خوف کریں, کچھ خوف خدا کریں, اسلام میں آ جائیں. تم جانتے ہو کہ اللہ نے میری صفات جو ہیں تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہیں, تم مجھے پہچانتے ہو, اس کتاب کو جانتے ہو, کیوں اس طرح کر رہے ہو, کیوں نہیں, خوف نہیں آتا ہے تم لوگوں کو؟ ان کو نہیں, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں, I don't know. اسی جو ہے نا وہ کیا کیا انہوں نے, تصدیق کے بجائے جو ہے نا وہ تکذیب کر دی. ان کے لیے یہ آیت ہے کہ جو تعصب اور جہالت کا جو پھل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے,
اہل کتاب کو دا پیپل آف بک ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم ہر دھرمی سے جو ہے نا وہ باز آ جاؤ، پریجڈس سے باز آ جاؤ، تعصب سے باز آ جاؤ. تم نے صفات کو دیکھا، تم نے کمالات کو دیکھا، تم نے اس کتاب کو دیکھا، پھر کیوں انکار کر رہے ہو؟ ان کے لیے جو ہے نا وہ یہ. اور پھر اس دن سے ڈرو نَتْمِسُوا من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها. اس دن سے ڈرو جس دن چہروں کو بگاڑ کر تمہاری پشت پہ جو ہے نا وہ لگا دیا جائے گا. اور تم پہ یہاں پہ یہ ہے کہ چہروں کو جو بگاڑنے کا مطلب اس کی ظاہری معنی بھی ہیں اور باطنی معنی. ظاہری لحاظ سے اس کا باطنی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یعنی چہرہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا عزت اس سربلندی کا جو ہے نا اور فخار کا ایک نمایاں حیثیت اس کی ہوتی ہے. یعنی تمہاری تم ذلت و خاری جو ہے تمہاری ہوگی. دوسرا معنی جو اس کا ظاہری طور پہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فنردها علی ادبارها، یعنی کیا ہے کہ چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کے پیچھے جو ہے نا وہ پھیر دیں گے. اس کا جو ہے نا یعنی کیا ظاہر ہے کہ یہ وہ جو مولوی جو حقائق کو جانتے ہیں، یہ جو ربائی وغیرہ ہیں، پریسٹ ہو گیا، ریلیجیس منسٹر ہو گیا، یہ جو اب حقائق کو چھپاتے ہیں اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے چہرے یہ ان کے چہرے دیکھیں کیا ہو گیا ان کا عالم. یہ دنیا میں جو حقائق ربانیہ کو چھپایا کرتے تھے، اب دیکھو ان کا عشر جو ہے نا وہ کیا ہو رہا. یہ ہے اس وجہ سے قیامت کے دن وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں، آگاہی رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں، ان کی مسئولیت زیادہ ہے. پھر ان سے جو ہے نا پوچھا جائے گا. قیامت کے دن ہر ایک اپنے کرتوت سے جو ہے نا پہچانا جائے گا. جو انلیگل روابط رکھتا ہے اس سے اتنی جو ریلیشن رکھتا ہے انلیگل طور پہ، قیامت کے دن ہے کہ اس کے اتنی بو آئے گی. اہل محشر کہیں گے اللہ اس کو دفع کریں، اس کی تو اتنی بو ہے کہ اہل محشر پریشان ہو جائیں گے اس کی بدبو سے. لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں یہ جو ہے نا وہ کام کرتے. غیبت کرنے والے ان کی زبانیں جو ہے نا یہاں پہ پیٹ میں ادھر تک آ جائیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا. ضرورت نہیں ہوگی کہنے کی، سب کو چوں ہی دیکھتے جائیں گے، فوراً جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں جو ہے یہ کرتے. یہ جو مولوی حضرات ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، نقشبندی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، دوسرے بھی حقائق کچھ چھپاتے ہیں، ان کے منہ جو ہے نا وہ پیچھے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ذلت اور ذلیل و خوار کیا جائے گا، تم لوگ بدبخت ہو، تمہیں تو ہم نے علم دیا تھا، تم نے کیا کیا اس کا. دوسرا یہ ہے کہ ان کا چہرہ جو مسخ کر کے ان کی پشت کے پھیر کے جو ہے نا لگایا جائے گا. بہت بڑی بدنامی، بہت بڑی بے عزتی، بہت بڑی توہین، تاکہ دنیا کو جانا پتا. اللہ نہیں چاہتا ہے کسی کو بگاڑیں، وہ خود اپنے کرتوتوں سے جو ہے نا وہ بگڑ جاتے. تو فرمایا کہ یا تو ان کی طرح فنردها علی ادبارها، تمہارے چہروں کو پھیر کر پشت کی جو ہے نا اس کی طرف پیچھے پھیر دیں، پیٹھ پیچھے پھیر دیں، یا یہ ہے کہ تمہیں جو ہے نا وہ اصحاب السبت جو ہے وَنَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّ أَصْحَابَ السَّبْتِ، اس کی طرح یعنی تمہیں سخت قسم کا رسوا کرنے والا عذاب کے جو ہفتے کے دن، یہ بھی یہودیوں کے بارے میں انہیں کہا گیا کہ شنبے کے دن سیچرڈے اس کو جو ہے نا آپ نے شکار نہیں کرنا ہے، مچھلیوں کو شکار نہیں کرنا. یہ کیا کرتے تھے؟ پھندا لگاتے تھے. انہوں نے چالاکی اپنے جو ہے نا بعض کا جو ہے نا وہ بعض جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کہ اوور کلیور بننے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں. اور انہوں نے
ایک چال چلی، اور چالاکی کی کہ ہفتے کے دن وہ پھندہ وغیرہ لگا دیتے تھے، وہ جیک وغیرہ، یا جو ہمارے ہاں بھی بعض رات کے ٹائم چونکہ تھوڑی آزادی کے ساتھ مچھلیاں ہوتی ہیں نا، تو یہ بھی وہ لگا دیتے ہیں جال وغیرہ، اور پھر وہ صبح جاتے ہیں، اور وہ یہ ہفتے کے دن کرتے تھے. یہ جو ٹیکٹکس ہے یہ استعمال کرتے تھے، اپنی طرف سے جو ہے نا بہت بڑی چالاکی کر رہے ہیں، اور ہفتے کے دن وہ گھیرا دیتے تھے ان کو. ایک بنائے ہوئے تھی انہوں نے، اس میں جال وغیرہ، یہ جو خاص قسم کے ٹولز ہوتے ہیں جو مچھلیوں کو پکڑنے والے، وہ تو اتوار کے دن ساری پکڑ کے لے آتے تھے. اللہ نے کہا عجیب ہے، اس طرح کیا. اللہ نے وہی جب یہ ہفتے کے دن گئے وہ اپنی چالاکی دکھانے کے لیے، گھر میں جو واپس آئے تو سارے بندر بنے ہوئے تھے. فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، دھتکارے ہوئے، پھٹکارے ہوئے. ہم نے کہا کونوا قردۃ، جاؤ تم سارے کے سارے بندر بن جاؤ. سارے بندر آئے. یہ کیا ہے؟ یہ بندر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہفتے کے دن شکار والے اصحاب السبت تھے. میں کہ اس طرح نہیں کرو، تکذیب نہ کرو میرے رسول کی، قرآن کے حقائق کو توڑو مروڑو نہیں، ہیرا پھیری نہ کرو، تعریف نہ کرو، ورنہ کیا ہے قیامت کے دن تمہارے چہروں کو بگاڑ کر تمہاری پیٹھ پیچھے پھیر کے جو ہے نا وہ لگا دیا جائے گا. ذلت و خواری، یا ذلت و خواری اصحاب السبت کی طرح ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو حقائق ربانیہ ہے اس کو سمجھنے کی، پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب پہ اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جو مریض ہیں ان کی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. مولا امام الزمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ظہور کو نور میں تعجیل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاء محمد وآلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.